قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها. تو اب پھر ادھر کرنے روانہ ہوئے مغرب الشمس کی طرف، مطلع الشمس کی طرف. وَكَانَ كُلَّمَا مَرَّ بِأُمَّةٍ قَهَرَهُمْ وَغَلَبَهُمْ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جس قوم پر بھی ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ان پر تسلط اپنا جمایا، ان کو اللہ کی دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. فَإِنْ أَطَاعُوهُ وَإِلَّا أَذَلَّهُمْ وَأَرْغَمَ أَعْنَافَهُمْ وَاسْتَبَاحَ أَمْوَالَهُمْ وَأَمْتِعَتَهُمْ. اگر انہوں نے ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لائے تو ان کو پھر اس نے ٹھیک ٹھاک ذلیل کر دیا اور ان کے ناک مٹی میں ملا ڈالے، اور ان کے مال اور ان کے سامان سب چیزیں اس نے اپنی فوج کے لیے حلال کر دی. وَاسْتَخْدَمَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَا تَسْتَعِينُ بِهِ جُيُوشَهُ وَلَا قِتَالِ الْإِقْلِيمِ الْمُتَخَامِّ لَهُمْ. اور ہر امت سے اس نے اپنے لیے لشکر بھی تیار کیا. ذکر فی اخبار بنی اسرائیل انہو عاش 1006 سنۃ. یہ بھی روایات بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ تقریباً 1600 سال ان کی عمر ہوئی. پہلے ویسے بھی عمر جو ہے نا بڑی طویل ہوتی تھی، 2000 سال 3000 سال. جیسے نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1500 سال تھی. قرآن مقدس میں جو ہے نا 1000 سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال وہ دعوت کی مدت ہے کہ 950 سال میں نے ان کو پکارا ہے لیکن میری بات نہیں سنتے. عمر مبارک جو ہے وہ تو 1050، کیونکہ 40 سال کے بعد تو نبوت بھی لی اور طوفان آنے کے بعد بھی 50 سال زندہ رہے. تو اس لیے پہلے اعمار جو تھی نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی. اور اسی طرح جنات جو ہے نا ان کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی، 2000 سال 3000 سال تک یہ زندہ رہتے. ابھی ایک روایت مبارک میں صحیح حدیث ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ نے دیکھا دور سے ایک آدمی آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ آنے والا جو ہے نا مشیت الجن، اس کی چال بتلاتی ہے کہ یہ جن ہے. وہ قریب آ گیا، اس نے آگے حضور پہ سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں جن ہوں. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور میں نئے نوا سے آیا ہوں، عراق کے ایک شہر سے. فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میں نے خود تورات سنی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی قرآن سنوں. تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 1200 سال ہے، یعنی 1200 سال کے بعد ٹھیک حضور پاک نے پھر قرآن کی تلاوت کی، قرآن سنا، اس نے وہ اسلام لے آیا. تو جنوں کی عمر جو ہے انسانوں میں بہت کم ہوتے ہیں. جیسے حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر بھی 250 سال تھی. اسی طرح ہمارے اپنے ایک بزرگ تھے سوات کے علاقے میں، ان کو کہتے تھے سندل بابا، ایسے نام مشہور ہو گیا. تو ان کی عمر جو ہے تقریباً وہ 200 سے اوپر تھی، کتنا اللہ اعلم. لیکن حیرت کی بات ہے کہ 200 سال کی عمر کے بعد بھی بالکل بدن ایسے تھا جیسے کسی 16 سال کے لڑکے کا ہوتا. نہ کوئی جھریاں پڑی، نہ کوئی بڑھاپے کے آثار آئے، نہ کوئی جلد سکن میں تبدیلی ہے. بالکل بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے. اس زمانے میں لوگوں کو قحط کی تکلیف ہوئی تو والی سوات رہے. والی سوات بھی یہ لوگ پہلے جو تھے نا، والی سوات، والی کلات، یہ دیندار لوگ تھے. غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن زیادہ رجحان ان کا دین کی طرف تھا. اس نے 200 خچروں پہ چاول لدوا کے حضرت کی خدمت میں لنگر کے لیے بھیجے
کہ حضرت کا حد کا زمانہ ہے اور آپ کی لنگر میں روزانہ 200-400 آدمی بیٹھتا ہے۔ حضرت کو جب خلفاء نے اطلاع دی تو فرمایا بھائی واپس کر دو، میں نہیں قبول کرتا۔ اب خلیفے بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا والی یہ سب بات ایک مطلق العنان ایک ریاست کا بادشاہ ہے، وہ تو اس کو برا بنائے گا کہ میرا ہدیہ واپس کیا گیا، تو خدا نہ خواستہ ہمیں یہ حضرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو انہوں نے حضرت کو نہیں بتایا لیکن کسی جگہ رکھ دیا اور حضرت سے کہہ دیا کہ اچھا حضرت ٹھیک ہے آپ کے فرمان کی تعمیل کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اب کچھ مہینوں کے بعد شدید پڑ گئی قحط، تو خلفاء نے کہا کہ اب موقع ہے، تو انہوں نے حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت ناراض نہ ہوں تو ایک عرض کریں گے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا نا کہ چاول واپس کر دو، ہم نے واپس نہیں کیے تھے، ہم نے ان کو سٹور کر دیا تھا۔ آج آپ دیکھیں کتنی شدید قحط ہے، تو اگر اجازت انہوں نے استعمال کر میں اچھا جا کے پہلے دیکھو تو صحیح چاولوں کو۔ وہ خلفاء گئے، وہاں جا کے دیکھا تو چاول سارے اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 2 مہینے میں چاولوں میں کیڑے تو نہیں پڑ سکتے۔ واپس آئے، حضرت کو دکھایا، انہوں نے فرمایا اسی لیے میں نے واپس کیا تھا، یہ بادشاہوں کا مال جو ہے بڑا مشتبہ مال ہوتا ہے، حلال حرام ملا ہوتا ہے، تو میں اپنے لنگر میں آپ کو یہ کیڑے کھلاتا، اس کا انجام تو یہی تھا، اس لیے میں نے واپس کر دیا۔ اب ان کو تم دریا میں پھینک دو اور اللہ پہ توکل کرو، چھوڑو چھوڑو کون دے گا، کہاں سے آئے گا، اللہ نے زندگی لکھی ہے تو رزق بھی دیں گے، اور اگر زندگی نہیں لکھی ہے تو پھر موت آ جائے گی بس۔ عجیب آدمی تھے وہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک دفعہ خلفاء سے کہا، اس زمانے میں پالکی ہوتی تھی، اس پہ اٹھا کے چلتے تھے، گاڑیاں شاڑیاں یہ تو نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ فلاں جگہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں مجھے لے جاؤ، اور سارا راستہ ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ ہمارے حضرت دین پور کے شیخ جو تھے بڑے، وہ بھی جب باہر جاتے نا تو سارے راستے میں مزید ذکر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت یہ کیوں آپ ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی گاجریں بیچنے والا گاجروں کا اعلان کرتا ہے، مولیاں بیچنے والا مولیوں کا اعلان کرتا ہے، فقیر کے پاس جو کچھ ہے میں بھی اسی کا اعلان کر رہا ہوں کہ کسی نے سیکھنا ہو تو سیکھ لے، میرے پاس اور کوئی چیز ہو تو میں اعلان کروں۔ بہرحال ذکر کرتے گئے، وہاں گئے تو وہ تو خلیفے بھی حیران ہو گئے، اتنی خوبصورت جگہ، ایک بہترین ٹھنڈا چشمہ ہے اور درخت ہیں اور اتنی پیارا موسم ہے اور اتنا سبزہ ہے۔ فرمایا اچھا بس، فرمایا کہ ہاں بھائی یہی جگہ مجھے تلاش تھی اسی کی، وہاں آ گئے۔ فرمایا میری چاپ پالکی رکھ دو اور یہاں قبر تیار کرو۔ اب بیچارے خلیفے کہاں جائیں، انکار بھی انہوں نے کہا حضرت، فرمانے کہ بھائی دیکھو نا، اگر مجھے موت آ گئی تو دفن کر دینا، اگر مجھے نہ آئی جس کو پہلے موت آ جائے گی ہم اس کو دفن کر دیں گے، قبر تو کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بی بی عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن حضرت عمر نے مانگا تو دے دی، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جناب قبر تیار کی، بہترین جب بن گئی انہوں نے کہا کہ واپس آ کے حضرت کی اطلاع دے، واپس آئے، حضرت کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر دی، اسی قبر میں دفن۔ کہتے ہیں کہ آج کل بھی وہ قبر موجود ہے، اللہ عالم۔ تو بہرحال ان لوگوں کی اعمار جو ہے نا وہ بڑی طویل ہوتی تھی، ہزاروں سال کی عمر۔ تو کہتے ہیں یہی ہے کہ یہ جو تھا نا ذوالقرنین، اس کی عمر جو ہے یہ بھی 2600 سال تھی۔ اس نے پوری زمین دنیا میں جو اللہ نے پیدا کی ہے نا سب کو سفر کر کے کنگال ڈالا، مشرق بھی پہنچا مغرب بھی پہنچا۔ وَلَمَّا انتہا إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ مِنَ الْأَرْضِ، جب یہ مطلع شمس پہ پہنچا، کما قال اللہ تعالی وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا
وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے اوپر درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کوئی بنا نہیں، کوئی درخت نہیں جو ان کو سایہ پہنچائے، وہ تو سورج کے نیچے مر رہے ہیں۔ قال سعید بن جبیر کانوا حمرن کے سارن، وہ قوم جو تھی وہ رنگ کے سرخ تھے اور قد ان کا چھوٹا تھا۔ مساکنہم الغیران، وہ غاروں میں رہتے تھے۔ اکثر معیشتہم من السمک، ان کا گزرا اوقات جو ہے وہ مچھلی پر تھا، دریا سے مچھلی پکڑ کے اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ وقال ابو داود الطیالسی حدثنا سہل بن ابی سلط سمعت سئل عن قول اللہ تعالی لم نجعل لهم من دونها سترا ان ارضهم لا تحمل البناء، وہ ایسی زمین تھی جس پہ کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی تھی۔ فإذا طلعت الشمس تغرو في المياه فإذا غربت خرجوا يتراءون كما تراءى البهائم، جب سورج نکل رہا تھا اور دھوپ تیز ہوتی تو پانی کے چشموں میں چھپ جاتے، اور جب سورج ڈوب جاتا تو باہر نکل کے ایسے چرتے تھے جیسے جانور چرتے ہیں۔ قال حسن ھذا حدیث سمرہ وقال قتادہ کہ لا لنا انہم ارض لا تنبت لهم شیئا، ایک ایسی زمین تھی جس کے اندر کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ فَهُمْ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ دَخَلُوا فِي أَسْرَابٍ، جب سورج نکلتا تو وہ سرنگوں کے اندر چھپ جاتے۔ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجُوا إِلَىٰ رُءُوسِهِمْ وَمَعَاشِهِمْ وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَكَانَ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِمْ، کوئی چیز ان کو سایہ کرنے والی نہیں تھی۔ فَلِأَحَدِهِمْ أَذْنَانٌ، ان کے کان اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک کان نیچے بچھا کے ایک اوپر آ جاتا تھا۔ قال عبد الرزاق خبرنا معمر القذافي وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال هم الزنج، ان کا یہ زنجی جو ہے نا یہ تھے۔ وقال لي في قوجات القوم من الناس قال لم يبنوا فيها بناء قط، کبھی انہوں نے کوئی بنا نہیں بنائی، بلڈنگ عمارت۔ ولم يبن عليهم فيها بناء قط، اور کوئی اور بھی ان پر بنا نہیں بنائی گئی۔ كانوا اذا طلعت الشمس دخلوا اسرابا لهم، جب سورج یہ نکل رہا تھا گرمی تیز ہوتی تو سرنگوں میں چھپ جاتے۔ حتى تطلع الشمس ودخل البحر وذلك ان اعظم الفيات، ان کی زمین میں کوئی پہاڑ بھی نہیں تھا، کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ جاءهم جيش مرة وقال لهم اهلا لا تطلعن عليكم الشمس وانتم بها قالوا لا نبرة الشمس هذه العظام قالوا هذه جيف جيش طلعت من الشمس ها هنا فما قال فذهبوا هاربين في الارض، ان پر بھی ایک دفعہ ایک لشکر آیا تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا وہ یہ سوچ لو پہلے بھی ایک لشکر آیا تھا، یہ اسی کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جب سورج نکلے گا یہاں سائے کے وہ تو لشکر والے بھاگ گئے، انہوں نے کہا کون مرے بھائی۔ كذلك وإذا تأملت خبرا من علما أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ لا يخفى علينا منها شيء، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وإن تفرقت وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا يقول تعالى مخبرا ذو القرنين ثم أتبع سببا، پھر چل پڑے حضرت ذو القرنین من مشارق الارض حتى إذا بلغ بين السدين، وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں راستہ تھا۔ وهما جبلان متناوعان بينهما سقط يخرج منها يأجوج ومأجوج بلاد الترك، یہی وہ راستہ تھا جس سے یاجوج ماجوج نکل کے ترک قوم پہ حملہ کرتے تھے۔ فَيَعِيشُونَ فِيهَا فَسَادٌ يُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہاں جا کے فساد برپا کر دیتے، ان کی کھیتیاں اجاڑ دیتے، ان کے بندوں کو باہر ڈالتے۔ وَيَعْجُوجَ ماجوج یہ قوم ہے من سلالت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کی اولاد میں، کما ثبت فی الصحیحین یقول ان اللہ تقول یا آدم فیقول لبیک وسیقول اے باس النار فکرو ما باس النار
یقول من کل 1999 الا واحدا الجنہ. صحیح ہے ان کی حدیث میں اللہ حکم دے گے حضرت آدم کو ایسا کرو کہ تم جہنمیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو ان سے. واضح کریں گے اللہ کے فرمایا کہ 1000 میں 999 جو ہے وہ تو جہنمی ہے، ایک جنت. اب حضرت آدم علیہ السلام اور اس وقت وہاں جو لوگ ہوں گے جب یہ سنیں گے کہ 20,000 میں صرف جنت میں تو ایک جائے گا، فَحِينَئِذٍ يُشِيبُ الصَّغِيرَ، یہ ایسا وقت ہوگا کہ چھوٹے جو ہے نا وہ غم کی وجہ سے ان کے بھی بال سفید ہو جائیں. وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ أُمَّتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي شَيْءٍ إِلَّا كَسَّرَتَاهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. اللہ فرمائیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی امت ہے وہ سب سے عدد میں زیادہ ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ یاجوج و ماجوج ہیں. تو پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ حکم دیں گے آدم ایسا کرو 999 تو ان سے اور ایک تمہاری اولاد سے، تمہاری اولاد سے ایک جنت میں جائے گا، وہ 999 جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اس وقت حقا النووی رحمہ اللہ فی شرح مسلم بعض الناس ان یاجوج و ماجوج خلقوا من منی خرج من آدم. ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ آدم کی اولاد تو ہیں لیکن آدم کی منی سے پیدا ہوئے. فاقترب الطير، یعنی وہ منی مٹی پہ گری، اسی سے ان کو اللہ نے پیدا کیا. فعلى هذا يكونون مخلوقین من آدم وليسوا من حواء، یہ آدم کی اولاد تو بنیں گے بھی حوا کی یعنی نہیں ہوں گے، لیکن یہ جھوٹا قول ہے. هذا قول غریب جدا ثم لا دلیل علیہ لا من نقل ولا من نقل ولا يجوز اعتمادها هنا على ما يحكي بعض اهل الكتاب ما عند من الاحاديث المفتعلة. مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات نہ عقل سے ثابت ہے نہ نقل سے ثابت ہے، یہ بس اہل کتاب بنو اسرائیل نے جھوٹی روایتیں اکٹھی کر رکھی ہیں. وفی مسند الامام احمد قال ولد ابن ثلاث صام والارواح والسودان یافز بالترک. یاد رکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی اس وقت تقریباً 80-82 آدمی آپ کے ساتھ تھا. پھر آپ کی نسل میں سے کوئی نہیں بچہ، صرف 3 لڑکے بچے، ایک تو غرق ہو گیا، حام سام یافس، یہ 3 بیٹے جو ہیں نا یہ بچ گئے. پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ سام جو ہے نا ان سے عرب کی مخلوق پیدا ہوئی، اور حام جو ہیں وہ سوڈانی جتنے ہیں یہ سب حام کی اولاد ہیں، اور ترک جو ہیں یہ سب یافس کی اولاد ہیں. سب سے پہلے ایک نسل چلی اور پوری قیامت تک وہ چلتی گئی. تو اب یہ ساری اولاد جو ہے ان 3 میں سے ہے، وہ 3 نوح کی اولاد ہیں، نوح آدم کی اولاد ہے، تو اس لیے سب مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے. قال بعض هؤلاء من یافس بالترک، یہ یاجوج ماجوج بھی اسی نسل سے تھے. قال انما سمي هؤلاء ترک لانهم تركوا من وراء سد بن هذا، ان کو ترک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غار کے پیچھے تھے چھوڑے ہوئے. وَإِلَّا فَهُمْ أَقْرِبَاءٌ أُولَئِكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي أُولَئِكَ بَغْيٌ وَفَسَادٌ، ان کے اندر فساد تھا اور لڑائی بھڑائی جھگڑا. وَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا أَنْوَاعًا مِنَ التَّنْوِينِ عَجِيبًا فِي سَيْرِ الْقَرْنَيْنِ وَبِنَائِهِ السُّدُّ وَكَيْفِيَّةِ مَا جَرَى لَهُ وَفِيهِ طُولٌ وَغَرَابَةٌ وَنِكَاحٌ. وہاب ابن مربع نے یہاں بڑا لمبا قصہ بیان کیا حضرت کرنین کا. وطول وقتل بعضهم وآذانهم ورواية ابن آدم نبي في ذات غريب لا تسيء وساند الله أعلم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. آپ نے وہاں ایک ایسی قوم پائی کہ ان کی بات سمجھنی ذرا مشکل ہو گئی تھی. اہل استجاب کلامہم ویعدہم عن الناس، وہ بہت لوگوں سے دور رہتے تھے نا تو ان کی کلام میں فساد و بلاغتیں تھی. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل خارجنا بیننا وبین صدا. انہوں نے کہا کہ حضرت ذی القرنین مہربانی کریں، ہم آپ کو ہر قسم کا عوض دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے درمیان میں اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں.
اور جو آپ مانگیں گے ہم وہ بھی دیں گے. میرے عباس عظیم فقال ذو القرنین بعفت ودیانت وصلاح وقدر للخیر. حضرت ذوالقرنین فرمائیں گے عفت و عزت کے ساتھ شان کے اللہ کے بندے کیا کہے, مجھے جو کچھ خدا نے دیا وہ تھوڑا ہے کہ میں تم سے بھی چندہ کر کے پیسے اکٹھے کروں, مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. ما مکنی فی ربی خیر ان الذی آتانی اللہ من الملک والتمکین خیر لی من الذی تجمعونہ کما قال سلیمان علیہ السلام. جیسے کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو جواب دیا تھا, اچھا تم مجھے ہدیہ بھیجتی ہو, اپنا روب ڈالنا چاہتی ہو, اتمدون بما آتانی اللہ فما آتانی اللہ خیر, مجھے اللہ نے وہ دیا ہے جو تم سے زیادہ بہتر ہے. وہکذا قال ذو القرنین الذی انا فیہ خیر من الذی تبذلونہ ولکن ساعدونی بقوۃ. انہوں نے کہا ایسا کرو تم مجھے پیسے نہ دو, تم طاقت مزدور تم مہیا کرو, کام میں کروں. اس لیے ایک بڑا جھگڑا ہے نا معاشیات میں کہ طاقت دولت میں ہے یا مزدور میں ہے. تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ طاقت مزدور میں ہے, دولت میں نہیں. صرف دولت رکھی رہے کیا کام آئے گی؟ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور کوئی لیبر نہ ہو, مزدور نہ ہو, صفائی والا نہ ہو, کھانا پکانے والا نہ ہو, تو کیا کرے گا وہ 1 کروڑ روپے کو اٹھا کے جھاڑو دے گا. تو حضرت ذوالقرنین نے بھی ان سے کہا اللہ کے بندے تم مجھے لیبر سے مدد کرو, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اصل بات لیبر ہے. اسی لیے کافر تو لیبر کا دن مناتے ہیں نا, لیبر ڈے مناتے ہیں. ہم مسلمان تو الحمدللہ سب کو اللہ کی رحمت سے سب کو رگڑا لگا دیا ہے. ہم صرف کل خوانی جانتے ہیں, کل شریف ہو گیا, میلاد شریف ہو گیا, 11ویں شریف, سب یعنی کھانے پینے کے مسئلے. مزدور کے دن منائیں تو پھر تو ہمیں محنت کا یاد کرنا پڑے گا نا, غربت یاد کرنی پڑے گی, وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اب جناب فرماتے ہیں اجعل بینکم وبینہم ردما, تم مجھے لیبر مہیا کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید, اور لوہے کی چادریں کاٹ کے چادریں بناؤ. جب چادریں بن گئی ان کے ساتھ دیوار پہ رکھتے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب نیچے آگ جلاؤ. جب آگ سے یہ گرم ہو جائے ان کے اوپر تانبا ڈال دو, تو وہ پھر ایسی دیوار کو کون توڑ سکتا ہے. آتونی زبر الحدید والزبر جمع زبر کہتے ہیں, کہا وہی کاللبنۃ, اینٹوں کی طرح. قال کل لبنۃ زینۃ قنطار من مسک ذی رلیۃ صابن صدفین وذا بعض ولا بعض من الساعۃ اذا هذا به رؤوس الجبلین. وہ درمیان میں رکھتے گئے پہاڑوں کی چوٹی تک. واختلفوا فی مساحت ارضہ وطولہ الی اقوال قال انفخوا اجج علیہ النار, اب میں آگ جلاؤ. حتی صار کل نار قال اتنفر علیہ قطرا, قطر کہتے ہیں تانبا پگھلا ہوا. زاد بعض ملفظاب ویستشہر وحسن نار وین القطر ولہذا یشبہ بالبرد المحبر. قال ابن حدثنا بشر مزید قال سعید قال قال یا رسول اللہ قد رأیت سد یاجوج ماجوج. قال انا حدلی رأیت قال کالبرد المحبر طریقہ طریقہ سودا و طریقہ حمراء, یعنی ایک اینٹ سوائے ایک سرخ. قال قد رأیتہ هذا حدیث مرسل وقد بعث الخلیفۃ الواثق فی دولته بعد مرائه وجهز معه جيشا سرية لينزل الصد ويعاينوه وينتونه إذا رجعوا فتوصلوا من بلادنا بلاد ملكنا ملك الطاوس إليه. وہ وہاں پہنچے. ورأوا بناء من الحديد, دیکھا کہ وہ دیوار لوہے کی اور تانبے سے بنی ہوئی ہے. وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة, انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ایک دروازہ ہے بہت بڑا, اس میں بہت بڑے قفل تالے پڑے ہوئے ہیں. وَلَا بَقِيَّةُ اللَّبْنِ فِي بَرْدٍ هُنَاكَ وَإِنَّ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ مُلُوكِ الْمُتَخَامَةِ لَهُ وَأَنَّهُ عَالٌ مُنِيفٌ شَاكِرٌ لَا يَسْتَعْلَى وَلَا مَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ ثُمَّ إِذَا بِلَادٍ مَكَانٍ غَيْبَةٌ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ. 2 سال تک وہ بیچارے چلتے رہے, پھر جا کے یہ معلوم ہوا.
وشاهدوا أهوالا وأجيالا